ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله ما شاء الله افضل درود پاک نماز والا درود پاک درود ابراہیمی تمامی حضرات بلند آواز سے پڑھیں تاکہ مجلس مزید ببرکت ہو جائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
حمید مجید۔ ایک مرتبہ پڑھ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کے ذات اقدس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے، سنا جائے، دیکھا جائے، لکھا جائے۔ ہر مسلمان پہ صحابہ اہل بیت کے غلام پہ ضروری ہے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ مسلمان گناہگار ہوتا ہے۔ یا الہی رحمکم برماہما، یا الہی رحمکم برماہما، عفوکم جملہ گناہ ماہما، یا الہی رحمکم برماہما، عفوکم جملہ گناہ ماہما، ایجنی پیغمبرو سردار ماں، ربنا سلم وسلم دائما، ہزار بار بشویم دہن بمسکو گلاب، انود نام تو گفتن کمال ادبی، محمد کی غلامی ہے، محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، کسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، ستاروں سے یہ کہہ دو، تاروں سے یہ کہہ دو، اب کوچ کریں خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ حضرات محترم، معزز سامعین و حاضرین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ، قابل و تکریم و تحریم حضرات، علماء کرام، خاص طور پہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد فرید صاحب مدثر العالی، اور آپ حضرات کے اس جلسے کے لیے دستار فضیلت، عظمت قرآن، شان قرآن، بلندی قرآن کریم، مقام قرآن کریم کا انتظام کرنے والے معاونین حضرات، دوست، احباب، کمیٹی کے لوگ، مدرسہ عربیہ دارالسلام حنفیہ، مسجد امام اعظم ابو حنیفہ چناری میں آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے، وقت کو قربان کر کے حاضر ہوئے، بہت ہی پیارے دوست، بڑی محبت کرنے والے، کیونکہ میرے ابا جی قاری حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کے بعد مستقل جمعہ ہوتا ہے، ابا جی نے مجھے خود بٹھایا، بہرحال مولانا فرید صاحب اور ہمارے پیارے دوست بھائی فضل الرحمان ایس پی صاحب، ان حضرات کی محنت، کوشش، جد و جہد، محبت، حضرات کی بڑی محبت، علماء کی محبت، طلباء کی محبت، قرآن والوں کی محبت، آپ تمام مسلمانوں کی محبت، ہم نے آپ کا جمعہ اپنے ملتان سے قضا کر کے چھوڑ کے اور اپنے ساتھیوں سے بڑی مشکل سے چھٹی لے کے الحمدللہ وعدے کے مطابق میں الحمدللہ دور کا سفر کر کے چناری میں حاضر ہو گیا، بڑی محبتیں پائی۔ اللہ پاک اس محبت کو، اس مدرسے کو تا قیامت قبول فرمائے۔ جن بچوں نے یہاں قرآن کریم ختم کیا، اللہ پاک ان بچوں کو عالم و عمل بنائے۔ سب سے پہلے ان طلباء کرام کے لیے مبارکباد،
اساتذہ کے لیے مبارکباد، والدین کے لیے مبارکباد، محبت کرنے والوں کے لیے مبارکباد، معاونین حضرات کے لیے مبارکباد، مالی جانی قربانی پیش کرنے والوں کے لیے مبارکباد، دور دراز کا سفر کر کے آنے والوں کے لیے مبارکباد۔ اللہ پاک قدم قدم پہ رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے، ہر بلیاں سے شرور سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جمعے کا وقت بڑا مختصر سا وقت ہوتا ہے، مختصر سے وقت میں مختصر سی باتیں عرض کروں گا۔ الحمدللہ مذہبی علاقہ، دینی علاقہ، علماء کی محبت، کہ مجھے بھی جتنے بھی ساتھی ملے انہوں نے یہی بات فرمائی کہ آپ یہ بیان فرمائیں، یہ بیان فرمائیں، تو میں نے ان سے معذرت کر کے یہی بات عرض کی کہ میں دستار فضیلت کے لیے حضرات نے مجھے دعوت دی ہے، تو میں انشاءاللہ عظمت قرآن، شان قرآن، صاحب قرآن، امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ مختصراً کچھ نہ کچھ عرض کروں گا۔ اتنا وقت نہیں، اور اللہ کے قرآن کی شان اتنی زیادہ ہے، اتنی بلند ہے کہ کوئی بھی خطیب، کوئی بھی مولوی، کوئی بھی مقرر، کوئی بھی مصنف، کوئی بھی مسلمان اللہ کے قرآن کی شان، عظمت، بلندی، مقام بیان نہیں کر سکتا۔ کہہ دو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ کہنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ علماء موجود ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے سفر معراج شروع فرمانے سے پہلے اللہ نے لفظ سبحان ارشاد فرمایا۔ میزبان خدا، مہمان مصطفیٰ، عرش عظیم کا مہمان، جنتی براق سواری بن کے آیا، جبرائیل میکائیل لینے کے لیے آئے، 70 ہزار فرشتہ ہر طرف درود و سلام پڑھتا ہوا چل رہا ہے۔ یہ جن کی شان میں اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا، صاحب قرآن کی شان یہ ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے قرآن کی شان کتنی بلند ہے، مقام کتنا ہے۔ رب العالمین نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید کو بلند مقام عطا فرمایا، عظمتیں عطا فرمائی۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن کریم پڑھنے والے ہر جہان کے بادشاہ ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے ہر جہان کے بادشاہ ہیں۔ یاد رکھو، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم ضرور دو، خود بھی قرآن کریم پڑھو، پڑھاؤ۔ اگر دنیا میں اور قبر میں اور میدان محشر میں حکومت چاہتے ہو، دنیا میں بھی قرآن والوں کا نام ہے، قبر میں بھی قرآن والوں کی عظمت ہوگی، اور میدان محشر میں بھی آواز لگی قرآن والے آگے آ جاؤ۔ صدروں کو نہیں بلایا جائے گا، وزیروں کو نہیں، امیروں کو نہیں، کبیروں کو نہیں، حسینوں کو نہیں، جاگیرداروں کو نہیں، صرف یہ قرآن کریم پڑھنے والوں کا مقام ہے۔ آپ نے ملک پاکستان میں دیکھا، سابقہ صدر، سابقہ وزیر، سابقہ جنرل، سابقہ کونسلر، فلاں سابقہ، لیکن قرآن والے کبھی سابقہ نہیں ہوتے۔ جس نے بھی قرآن کریم سے یاری لگائی، قیامت تو قائم ہو جاتی ہے، لیکن قرآن والوں کا نام باقی رہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا سید قرآن پڑھتے تھے، جب سیدوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تو رب العالمین کی قرآن کریم کی خدمت کسی کی محتاج نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا سیدو جاؤ، ہیر لکھو، راجہ گاؤ۔ رب العالمین نے قرآن کریم کی خدمت کا کام لیا، ایک سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنایا، شیخ التفسیر قطب عالم مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگ کہتے ہیں جی دیوبندی پیروں کو نہیں مانتے۔ میرے ابا جی قاری حفظہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی تفسیر کے استاد بھی ہیں اور پیر و مرشد بھی ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارا پیر نماز والا، ہمارا پیر قرآن والا، ہمارا پیر وہ ہے کہ جس کے انگ سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی ٹپاتی ہو۔ میرے ابا جی کے ایک پیر نہیں، کئی پیر گزرے ہیں۔ شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، خطیب یورپ ایشیا حضرت علامہ مولانا قاری حفظہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں، پیر و مرشد بھی ہیں۔ ہمارے پیر کی شان کیا ہے؟ ہم پیر ولی کس کو مانتے ہیں؟ شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے 17 برس تک روضہ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بیٹھ کے حدیث مبارکہ کی تعلیم دی۔ ہمارے ماحول میں آج مردوں نے کہا کہ ایسا قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، فن سیکھو، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں،
ہے جی فن سیکھو وہاں فن پڑھایا جاتا ہے. علم جو ہے علم قرآن کریم کو کہا جاتا ہے, علم حدیث کو کہا جاتا ہے. اللہ پاک کی عادت مبارکہ ہے, اللہ پاک کمزور مخلوق سے کام لیتے ہیں. عورت کمزور ہے, ناقص العقل ہے. ہمارے گھروں میں الحمدللہ عورتیں نہیں, خواتین نہیں, بلکہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں قاری قرآن نظر آتی ہیں. اللہ پاک جب چاہے جس سے چاہے قرآن کریم کی خدمت کا کام لے لے, یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے. اس لیے چناری کے مسلمانوں جس نے بھی قرآن کریم سے پیار کیا, پروردگار عالم نے اسے بلند مقام عطا فرما دیا. اگر گدے نے قرآن کریم سے پیار کر لیا, رب العالمین نے نسبت کی وجہ سے گدے کو بلند فرما دیا. اگر کاغذ نے قرآن کریم سے پیار کر لیا, قرآن کریم کی آیت مبارکہ جس کاغذ پہ لکھی گئی وہ کاغذ بلند ہو گیا. جس کپڑے کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو گئی, قرآن کریم کا غلیظ بن گیا, نسبت ہو گئی, قربت حاصل کر لی. رب العالمین نے اس کپڑے کو بلند و بالا فرما دیا. جس لکڑی نے قرآن کریم سے محبت کر لی, تپائی بن گئی. جس لکڑی پہ اللہ کا قرآن رکھ کے پڑھا گیا, تلاوت کی گئی, وہ لکڑی بلند ہو گئی. جس کمرے میں اللہ کا قرآن کریم پڑھا گیا, پڑھایا گیا, وہ کمرہ بلند ہو گیا, مدرسہ بن گیا, قرآن والا بن گیا. اور چناری کے مسلمانوں, جس انسان نے قرآن کریم سے پیار کیا, پروردگار عالم نے اس انسان کو بھی بلند مقام عطا فرما دیا. دنیا کا دستور ہے, بڑا تعلیم یافتہ دور ہے, بڑا پڑھا لکھا دور ہے. لوگ بڑی ترقیاں کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی دنیا نے بڑی ترقی کی ہے. آپ دیکھ لیں, نرسری سے لے کے MSc تک کی کتابیں ردی میں بکی ہوئی نظر آتی ہیں. MPhil کی کتابیں ردی میں بیچ دی جاتی ہیں, میٹرک کی کتابیں بیچ دی جاتی ہیں, FSc کی کتابیں بیچ دی جاتی ہیں, BA BSc کتابیں بیچ دی جاتی ہیں, میڈیکل کی کتابیں بیچ دی جاتی ہیں. لا کی کتابیں پڑھنے کے بعد ردی میں بیچ دی جاتی ہے. ان کی وقت کوئی نہیں, شان کوئی نہیں, عظمت کوئی نہیں, بلندی کوئی نہیں, مقام کوئی نہیں. لیکن یہ اللہ کے قرآن کریم کی شان ہے, عظمت ہے, بلندی ہے, مقام ہے. قاری غلام فرید صاحب کو مبارک ہو, اور مسلمانوں مبارک ہو, چناری کے لوگوں کو مبارک ہو, ان بچوں کو مبارک ہو, طلباء کرام کو مبارک ہو. اور جس انسان نے قرآن کریم سے پیار کیا, پروردگار عالم نے ہر جہان میں اسے بلند و بالا فرما دیا. سبحان اللہ. قرآن کریم پڑھنے والا دنیا کا بادشاہ ہے. آپ دیکھ لیں, آپ رمضان کی آمد ہے, 1.5 مہینے کے بعد رمضان آ جائے گا, رمضان مبارک آ جائے گا. لوگ آئیں گے, ڈیرے والے لوگ آئیں گے, محلے والے لوگ آئیں گے, مسجدوں والے آئیں گے, صدر بھی آئے گا, وزیر اعظم بھی آئے گا, امیر بھی آئے گا, کبیر بھی آئے گا, جنرل بھی آئے گا, افسر بھی آئے گا. مدرسوں میں آ کے کہے گا ہمیں قرآن والا دے دو, ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن سننا چاہتے ہیں. قرآن کریم پڑھنے والا دنیا کا امام ہے, دنیا کا پیشوا ہے. جس نے بھی قرآن کریم سے پیار کیا, رب العالمین نے اسے بلند مقام عطا فرما دیا. عظمتیں مل گئی, دنیا کا بادشاہ بن گیا, دنیا کا صدر بن گیا. صدر بھی, وزیر بھی, امیر بھی, کبیر بھی, جاگیردار بھی, پیر بھی, مولوی بھی, جنرل بھی, پروفیسر بھی, ٹیچر بھی, پڑھے لکھے بھی, سٹوڈنٹ حضرات بھی, طلباء کرام بھی, تمام کے تمام حافظ صاحب کے پیچھے آ کے قدام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. مسلمانوں, آج بھی اللہ کے قرآن کریم میں وہی شان موجود ہے, وہی عظمت موجود ہے, وہی بلندی موجود ہے, وہی مقام موجود ہے جو مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا. آج بھی قرآن والوں کو اگر کسی وجہ سے آگ میں ڈالا گیا, دنیا کی آگ نے نہیں جلایا, جہنم کی آگ ان کے نزدیک کیسے آئے گی؟
میں دور کی بات نہیں کرتا، نزدیک کی بات کرتا جاؤں۔ سندھ کے علاقے میں آج بھی مسلمان کے ساتھ ہندو لوگ آباد ہیں۔ شہر سکھر کا علاقہ ہے، قریبی دیہات میں ایک مسلمان کی معصوم بچی موجود ہے، ایک ہندو کی بیٹی ہے، دونوں بیٹیاں اکٹھی کھیلا کرتی ہیں، سہیلیاں ہیں۔ مسلمان بیٹی نے اپنا سبق شروع کیا، اللہ کا قرآن یاد کرنا شروع کیا۔ مسلمان بیٹی نے، بچیوں کی عادت ہوتی ہے وہی اپنا قرآن کریم والا سبق، وہی آیت مبارکہ کھیلتے ہوئے ہندو بیٹی کے سامنے تلاوت کر دیا۔ ہندو بیٹی نے جب سنا وہ کہنے لگی یہ تو نے کیا پڑھا ہے؟ بڑا شان والا کلام ہے، بڑی عظمتوں والا کلام ہے، بڑا مقام والا کلام ہے، مجھے قرآن کریم کا پڑھنا بڑا اچھا لگا ہے، مجھے سننا بڑا اچھا لگا ہے، مجھے اس کی آواز بڑی اچھی لگی ہے۔ اللہ کا قرآن بھی اعلان کرتا ہے بل ہوا قرآن مجید۔ مسلمانوں آج ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، اس لیے قرآن کریم کی عظمت نہ جانی، قرآن کریم کی محبت نہ جانی، قرآن کریم کو دیکھنا سمجھنا آیا، پڑھنا سمجھنا آیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والوں تم کیا جانو گے میرے کلام کی عظمت؟ کلام اللہ قرآن مجید فرقان حکیم کی عظمت ہے، یہ تمام کی تمام آسمانی کتابوں کا سردار ہے، اور نبی بھی وہ عطا فرمایا جو تمام کے تمام نبیوں کا سردار ہے۔ او لوگوں، او مسلمانوں، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب پہ نازل فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ماشاءاللہ، میرا قرآن پڑھنا بھی دیکھو، آپ کی سبحان اللہ بھی دیکھو، کہہ دو سبحان اللہ، پیچھے والے بھی کہہ دیں سبحان اللہ، ادھر دور جو بیٹھے وہ بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، جماعت کا بڑا کام ہے، تبلیغی جماعت ہمارا چلتا پھرتا مدرسہ بڑی محنت کوشش کر رہی ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سبحان اللہ کا کتنا فائدہ ہے۔ تو میں ولی نہیں، ولی کا بیٹا ہوں، میرا مقصد کیا ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اب چناری میں اگر میرے کوئی دو چار درخت ہو، باغ ہو، کوئی میرا مکان ہو، مجھے یہاں آنے سے کوئی روک سکتا ہے؟ کیوں فضل الرحمان اس کی صاحب ماشاءاللہ ہے نہیں؟ بزرگوں کو مجھے کوئی روک سکتا ہے یہاں آنے سے؟ اگر ہمارا جنت میں درخت ہو تو پھر ہمیں وہاں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ زبردستی والی بات نہ ہونا بھی ہے۔ وہ میرے ابو جی غنی صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بوڑھی عورت تھی نا، تو اس کا مرغا گم ہو گیا، ککڑ سمجھ جو نا، یہ ککڑ گم ہو گیا۔ بوڑھی اماں سی تھے، لب دی بھی پھرے تھے، آکھ دی پھرے اللہ ککڑ لب جاوے تیرے نا تے گھٹا قربان کر سا، صدقہ دے سا، ککڑ لب جاوے مرغا مل جائے تیرے نام پہ بکرا دوں گی، گھٹا دوں گی، دمبا دوں گی۔ تو بچے بھی ساتھ پھر رہے تھے، ایک بچہ کہنے لگا ماں کیا کہہ رہی ہے، سوچ کے بول، گھٹا بکرا بڑا مہنگا ہوتا ہے، ککڑ سستا ہوتا ہے۔ اماں جی کہنے لگی چپ کر، ملتے جاوے دینا کون ہے؟ مل تو جائے دیتا کون ہے؟ اگر مرغا مل گیا تو دو نفلیاں سا پڑھ سا، بس دو نفل پڑھ دوں گی۔ تو آپ زور سے تو کہتے ہیں سبحان اللہ سے کام ہو رہا ہے، ہم تو سبحان اللہ سے کام چلا رہے ہیں، لیکن سبحان اللہ عام کلمہ نہیں ہے، شان والا کلمہ ہے، عظمتوں والا کلمہ ہے۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، قاتل المشرقین والزندیقین والمنافقین، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ مراد نبی ہیں داماد علی، حضرت علی ہمارے ہیں، حضرت حسن ہمارے ہیں، حضرت حسین ہمارے، اماں خاتون جنت ہماری، صحابہ ہمارے، صحابیات ہماری، ازواج مطہرات ہمارے۔ ایک شخص سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ اسے درے لگوا رہے تھے، اس شخص نے درہ کھا کے مسکرا کے کہا سبحان اللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جلاد بھائی اسے چھوڑ دو، اسے اب کوڑے نہ لگاؤ۔ حضرت کیوں؟ فرمایا کہ میں نے ایک دن اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا پاک ارشاد سنا، جب بھی کوئی مسلمان صدق دل سے کہتا ہے نا سبحان اللہ، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
تو اس نے بھی عمر فاروق کے سامنے کہہ دیا سبحان اللہ، عمر کون ہوتا ہے سزا دینے والا؟ عمر فاروق نے بھی، مراد نبی نے، داماد علی نے بھی اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اس لیے پروردگار عالم کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں خود ہی کلام اللہ کی شان بیان فرماتی ہے۔ فرمایا دنیا میں رہنے والوں، دنیا کے کتنے بھی علوم حاصل کر لو، کتنے بھی ترقیاں حاصل کر لو، لیکن کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی عظمت ہے، بڑی بلندی ہے، شان والا کلام ہے، اتنی عظمتوں والا کلام ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین اس کو نازل فرمانے والے، نازل بہ الروح الامین، نوریوں کے سردار سید الملائکہ جبرائیل امین، اس کو لانے والے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جھولیاں پھیلا پھیلا کے اللہ کے قرآن کو لینے والے۔ دنیا میں رہنے والوں، چناری کے مسلمانوں، مظفر آباد کے مسلمانوں، کشمیر کے علاقے کے رہنے والوں، اللہ کے قرآن کریم کی اتنی بڑی عظمت ہے، اور دنیا میں جتنی بھی کتب موجود ہیں سب کو بے غسلے بھی آگ لگا سکتے ہیں، بے وضو بھی آگ لگا سکتے ہیں، ان کی قسمیں بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ رب العالمین کا اتنا شان والا کلام ہے، عظمتوں والا کلام ہے، بلندیوں والا کلام ہے، اتنی تمام کی تمام آسمانی کتابوں کا سردار ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، میرے قرآن کریم کو بے غسل ہاتھ نہیں لگا سکتا، بے وضو کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، اس پہ قسمیں کھانے کی اجازت نہیں، جھوٹی قسمیں کھانے کی اجازت نہیں۔ اور لوگوں، اور دنیا میں رہنے والوں اور مسلمانوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو قرآن کریم پڑھنے والے بن جاؤ، قرآن کریم پڑھانے والے بن جاؤ۔ چنانچہ ہندو کی بیٹی کے سامنے مسلمان بیٹی نے اللہ کا قرآن کریم پڑھ دیا، قرآن کریم کی تلاوت کر دی، ہندو بیٹی پوچھ رہی ہے یہ تو نے کون سا کلام پڑھا ہے؟ بڑی عظمتوں والا کلام ہے، بڑی شان والا کلام ہے، بڑا مقام والا کلام ہے، اور مجھے بھی اجازت دے، میں بھی اس کو پڑھنا چاہتی ہوں۔ لیکن مسلمان بیٹی کہنے لگی تو اس کو نہیں پڑھ سکتی، یہ اللہ کا پاک کلام ہے، پروردگار عالم نے پاک مسلمانوں کے لیے نازل کیا ہے۔ مسلمانوں ہم کتنی شان کے مالک ہیں، مسلمان کتنی بڑی عظمتوں کا مالک ہے، کتنی بڑی مقام کا مالک ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا، عظمتوں والا کلام عطا فرمایا، بلندیوں والا کلام عطا فرمایا۔ قرآن کریم کا نام بھی بڑی شان کا مالک ہے، عظمتوں کا مالک ہے۔ غیر مسلم سن لے اس کے دل پہ چوٹ لگتی ہے، ہندو کی بیٹی نے اللہ کے قرآن کریم کا نام سن لیا، اس کے دل پہ چوٹ لگ گئی، کہنے لگی میں بھی اللہ کے قرآن کریم کو پڑھنا چاہتی ہوں۔ مسلمان بیٹی کہنے لگی تو ہندو ہے، نجس ہے، پلید ہے، ناپاک ہے، یہ تو پاک مسلمانوں کے لیے نازل کیا ہے۔ ہندو بیٹی کہنے لگی اب میں اس قرآن کریم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں نے اللہ کا قرآن سن لیا۔ قریبی مدرسۃ البنات تھا، بیٹیوں کا مدرسہ تھا، وہاں کے معلمہ صاحبہ سے گفتگو ہونے لگی۔ معلمہ صاحبہ نے فرما دیا اس کے لیے ایک ہی شرط ہے، اسلام قبول کرنا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا۔ ہندو بیٹی نے خفیہ طور پہ اسلام قبول کر لیا اور شرط لگا دی میری برادری ساری کی ساری غیر مسلم ہے، میں خفیہ طور پہ اسلام قبول کرتی ہوں، میں چھپ کے اسلام قبول کرتی ہوں، میرا جو کھیلنے کا وقت ہوا کرے گا تھوڑے وقت میں اللہ کے قرآن کریم کی مجھے تعلیم دے دیا کرنا۔ چنانچہ ہندو کی بیٹی مدرسے میں آتی رہی، رب العالمین نے تھوڑے وقت میں ہندو کی بیٹی کو قاری قرآن بنا دیا۔ رات بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ جو کمزور بچہ ہوتا ہے نا، لنگڑا لولا اندھا، اسے مدرسے میں لا کے بٹھا دیتے ہیں، سونا ہوئے چنگا بچہ ہوئے کونوں مدرسے میں نہیں لے آتے، اور پھر لا کے کہتے ہیں جی خالی صاحب یدی اماں آکھ دیئے میں انہوں قرآن پڑھانا ہی پڑھانا ہے۔ تو میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ انہوں انگریز قبول ہی نہیں کرتا، لنگڑا لولا ناقص۔ اور مسلمانوں
تم نے ہمیں لا کے لنگڑا دیا، کانا دیا، اندھا دیا، نابینا دیا، لیکن اللہ نے اس کو رنگ لگا کے اسے مفتی بنا دیا، اسے قاری قرآن بنا دیا، اسے عالم دین بنا دیا، قاری فتح محمد بنا دیا، قاری محمد حنیف بنا دیا، ہے جی بڑا ایسا عالم دین بنایا کہ لوگ آج بھی ان کے بیانات سن کے اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کا قرآن کریم سن کے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے، کیا کہتے ہیں جی کہ قرآن پڑھ سکتا مولوی پڑھ سکتا، قرآن پڑھیں گے تو مولوی بنیں گے، مولوی بنیں گے تو بھوکے مریں گے، کہتے ہیں نا مولوی بنیں گے تو بھوکے مریں گے۔ بھوکا مر رہا ہے کوئی مولوی؟ ہمیں ناراض نہ ہونا علماء حضرات، ہمیں کوئی آپ کو کمزور نظر آتا ہے؟ اگر بھوک مرتے بھوکے ہوتے تو پھر ہم کمزور نہ ہوتے ہیں۔ ہماری تو دعوتیں تیار ہوتی ہیں، ہم تو انکار کرتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، بھائی ہمارا میدا ہضم نہیں کرتا، ہم تو دوائیاں کھا کھا کے تھک گئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی مولوی کھاتے زیادہ ہیں، ادھر آنکھ دن مولوی بھوک مرتے ہیں، ادھر آنکھ دن یہ مولوی کھاندے پڑا ہے۔ اکھے بھوکا مولوی رجی مسجد نہ کھا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اور دنیا والوں ایک بات کرو، یہ تو کہو مولوی زیادہ کھاتے ہیں، یا کہو پھر مولوی بنیں گے تو بھوکے مریں گے۔ مولوی بھوکا نہیں مرتا۔ میں نے کئی مرتبہ یہ سنا ہے کہ مولوی زیادہ حلوہ شریف کھانے سے مر گیا۔ کنڈوں کا مہینہ ہے نا، کنڈے آ رہے ہیں، بعضی مولوی یوں زیادہ حلوہ شریف کھانے سے مر جائیں گے۔ بڑے مزے ہوں گے، مولوی بھی کہے گا ٹکڑا دی مسجد بناوا حلوے نال لپاوا، للہ کر دو کرم بھیج دو حلوہ گرم ورنہ مر جائیں گے ہم سرخ کسٹرڈ کی قسم۔ اب حلوے کی بات ختم ہو گئی ہے، آگے بات چلی گئی ہے، دنیا نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن الحمدللہ ہم حلوے والے مولوی نہیں، ہم جلوے والے مولوی ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن کریم پہ عمل کرنے والے ہیں، رزق حلال کھانے والے ہیں۔ یاد رکھو اللہ پاک ہی اپنے قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کرونا وائرس جو آیا تھا کس لیے آیا تھا؟ اس لیے تو آیا تھا مدرسے بند کرو، مسجدیں بند کرو۔ رب العالمین نے فرمایا قرآن والوں پریشان نہ ہو، اگر انہی کو بند نہ کیا تو رب کی خدائی کیا ہوئی؟ سکول بند ہو گئے، یونیورسٹیاں بند ہو گئی، کالجز بند ہو گئے۔ یہی بچے سکولوں والے کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آئے، آوارہ پھرتے ہوئے نظر آئے۔ ان کی اماں نے ان کے باپ سے کہا کہ یہ آوارہ پھر رہے ہیں، انہوں نے پکڑ کے کسی مولوی کو چھاٹا۔ وہ جتنے دن کرونا وائرس رہا اتنے دن میں اللہ نے انہی کے بچوں کو قاری قرآن بنا دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ، دنیا والے مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، تدبیریں بناتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں، میٹنگ کیا کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، رب العالمین مکر نہیں فرماتے، مفسرین نے لکھا ہے اللہ پاک مکر سے پاک ہے، پروردگار عالم تدبیر فرمایا کرتے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، دنیا والوں نے مکر کیا، فریب کیا، قرآن بند کرو، قرآن کے مدرسے بند کر دو۔ رب العالمین نے فرمایا تمہاری ایڈ کی بھی ضرورت کوئی نہیں، تمہارے پیسوں کی بھی ضرورت کوئی نہیں، اور تمہارے چندے کی بھی ضرورت کوئی نہیں، کسی کام کی ضرورت کوئی نہیں۔ اور مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، اور جس قرآن کریم کو بند کرنے کے لیے چلے ہو، اگر تمہارے بچوں کو یہ قرآن کریم کا حافظ نہ بنایا تو رب کی خدائی کیا ہوئی؟ واللہ خیر الماکرین، رب العالمین نے انہی کے بچوں کو قاری قرآن بنا دیا، حافظ قرآن بنا دیا۔ رب العالمین کی عادت مبارکہ ہے، پروردگار عالم کمزور مخلوق سے کام لے لیا کرتے ہیں۔ ہندو کی بیٹی مدرسے میں آ کے شرط لگا رہی ہے، او باجی صاحبہ، معلمہ صاحبہ، قاریہ صاحبہ، حافظہ صاحبہ، میری برادری ساری کی ساری غیر مسلم ہے، میں ہندو کی بیٹی ہوں، میں چھپ کے اسلام قبول کرتی ہوں، میری برادری مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، میرا جو کھیلنے کا وقت ہوا کرے گا تھوڑے وقت میں مجھے قرآن کریم کی تعلیم دے دیا کرنا۔
چنانچہ ہندو کی بیٹی مدرسے میں آتی رہی، چھپ کے اسلام قبول کیا۔ یہ قرآن کریم کی شان ہے، اللہ کے قرآن کریم کی عظمت ہے۔ کمزور بھی قاری قرآن بن جاتے ہیں، معذور بھی قاری قرآن بن جاتے ہیں۔ چھپ کے قرآن کریم سے یاری لگانے والے وہ بھی قاری قرآن بن جاتے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین۔ ہندو کی بیٹی کو اللہ پاک نے تھوڑے ہی وقت میں قاری قرآن بنا دیا۔ مدرسے میں ختم قرآن کی محفل ہوئی، دستار فضیلت ہوئی، جلسہ ہوا۔ چونکہ بچی عمر میں چھوٹی ہے، حضرت محترم صاحب نے دیکھا بچی ایک کونی میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ پوچھا بیٹی روتی کیوں ہے؟ عرض کرنے لگی مولانا اور قاری صاحب، آج تک میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا، میں ہندو کی بیٹی ہوں، میں غیر مسلم کی بیٹی ہوں، مجھے قرآن کریم کا پڑھنا اچھا لگتا تھا، سننا اچھا لگتا تھا، اس لیے میں نے چھپ کے اسلام قبول کر لیا۔ مولانا آج میں قاری قرآن بن گئی، میں حافظ قرآن بن گئی، میں بھی قرآن والی بن گئی۔ بیٹی یہ تو خوشی کی بات ہے، رونے کی بات نہیں۔ کہنے لگی ڈرتی اس لیے ہوں، میری برادری مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، اس جرم میں مجھے ختم کر دے گی، کیونکہ میں نے خفیہ طور پہ اسلام قبول کر لیا، چھپ کے اسلام قبول کر لیا۔ استاد محترم نے فرما دیا بیٹی کوئی بات نہیں، یہ اللہ کا پاک کلام ہے۔ رب العالمین نے قرآن والوں سے یہ وعدہ کیا ہے نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پروردگار عالم قرآن کریم کی بھی، قرآن والوں کی بھی ہر میدان میں، ہر جہان میں حفاظت فرمایا کرتے ہیں۔ ورنہ یہ تو سیر و تفریح کا علاقہ، پہاڑی علاقہ، برفانی علاقہ، یہاں مدرسہ، یہ علماء کرام کی محنت ہے، کوشش ہے، قربانیوں سے اسلام آیا، دین آیا، محنتوں سے اللہ کا قرآن آیا۔ آج ساری بات ختم ہو گئی، لوگ دوسری طرف چل پڑے۔ ولیوں نے اللہ کا قرآن پڑھا، بزرگوں نے اللہ کا قرآن پڑھا۔ جتنے بھی ولی گزرے ہیں انہوں نے قرآن کریم سے محبت کر کے دکھائی ہے، پیار کر کے دکھایا ہے۔ حضرت بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت فرید رحمت اللہ علیہ، ہم بھی انہیں پیر مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، صحیح بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے آپ صحیح کلام پڑھ کے دیکھیں کہ ان سے کیا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم نالوں اشراف نہیں ہوندے، علم نالوں اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندے نے ذات کمینے، او پتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑے جڑیے لال نگینے، اشون کلو خیرات نہیں ملدی، توڑے ہومن مال خزینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے۔ مدینے میں ہزاروں کافر مر گئے لیکن قرآن کی ہدایت نہ ملی، قرآن اچھا نہ لگا، بڑے بڑے کافر مر گئے لیکن ان کے لیے مدینے میں مرنا بھی فائدے مند ثابت نہیں ہوا۔ اسی کو کہتا ہے کہ عدل کرے تا تھر تھر کمبن، اٹھیاں شانہ والے ہوں، اور فضل کرے تا بخشے جان، میں جائے منہ کالے ہوں۔ ان لوگوں نے اللہ کے قرآن کریم سے محبت کر کے دکھائی ہے، پیار کر کے دکھایا، اللہ کے گھر سے پیار کر کے دکھایا۔ اسی کو کہتا ہے کہ اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیح، تو ستا رب جاگ دائی، تیری ڈاڑھے نال پرید۔ مسلمانوں، اللہ کا قرآن کریم کامیابی کے لیے آیا، ہدایت کے لیے آیا، اخلاق حسنہ کے لیے آیا۔ فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ام المومنین
سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ سوال کر رہے ہیں، ہماری پوری کائنات کی اسلامی اماں امام الانبیاء کا اخلاق حسنہ بیان فرما دیجئے، اچھا اخلاق بیان فرما دیجئے۔ آپ نے فرما دیا، کیا آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلق القرآن، امام الانبیاء کا اخلاق حسنہ، اچھا اخلاق تمام کا تمام اللہ کا قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ الحمدللہ اور مسلمانوں صاحب قرآن کی عظمت بیان کرتا جاؤں، صاحب قرآن کی شان بیان کرتا جاؤں۔ زمانے جاہلیت میں اماں کی عزت نہ تھی، ابا کی عزت نہ تھی، بہن بیٹی کی عزت نہ تھی۔ حضور نے فرما دیا، اماں کے قدموں میں جنت ہے، ابا جنت کا دروازہ ہے۔ جس گھر میں بہو بیٹی کوئی نہیں، وہ گھر اللہ کی رحمت سے خالی ہے۔ امام الانبیاء کی ذات اقدس نے تعلیم دے دی۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک جنگی قیدی کافرہ آئی بیٹھی ہے، خوبصورت بھی ہے، جوان بھی ہے، حسن و جمال کی پیکر بھی ہے، لیکن قیدی بن کے ننگے سر آئی بیٹھی ہے۔ امام الانبیاء کی نگاہ نبوت پڑی، حضور نے فرما دیا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی آ جا، غضب ہو گیا۔ نبیوں کا دربار ہے، نبیوں کے سردار کا دربار ہے، صاحب قرآن کا دربار ہے، شافی معاشر کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، سونے نبی کا دربار ہے، لیکن ایک بیٹی ننگے سر آئی بیٹھی ہے۔ امام الانبیاء کی ذات اقدس کی خدمت میں صحابہ نے عرض کر دیا، میرے آقا یہ ہماری بیٹی کوئی نہیں، یہ غیر مسلم کی بیٹی ہے، یہ ہندو کی بیٹی ہے، یہ غیر مسلم کی بیٹی ہے، یہ عیسائی کی بیٹی ہے، مسلمان کوئی نہیں۔ حضور نے فرما دیا، او مسلمانوں، او صحابہ کی جماعت، بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی ہے، چہ جائے کہ کافر کی بیٹی بھی کیوں نہ ہو۔ پھر یہ بیٹی امام الانبیاء کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے اور کافر باپ کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے۔ امام الانبیاء کے دربار میں پھر کافر کے دربار میں فرق کیا رہے گا؟ فرمایا، بلال جلدی کر، اگر کوئی کپڑا موجود کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی چادر لے کے اس بیٹی کو پردہ کرا دے، اس کے سر کو ڈھانپ دے۔ بیٹی کے سر پہ پردہ آ گیا۔ میرے آقا کا اخلاق حسنہ دیکھو، قرآن کریم ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر دیکھو، قرآن کریم کے اخلاق حسنہ کا اثر دیکھو۔ کافرہ بیٹی کے سر پہ جو مسلمانوں کی دشمن بن کے آئی تھی، دین کے دشمن بن کے آئی تھی، صحابہ کی دشمن بن کے آئی تھی، قرآن کریم کے دشمن بن کے آئی تھی، لیکن جب سر پہ رحمت والی چادر آئی، میرے آقا نے نرمی سے گفتگو فرمائی، فرمایا میری بیٹی کیا چاہتی ہے؟ عرض کرنے لگی، میرے آقا اگر مجھ سے پوچھ کے فیصلہ فرمانا چاہتے ہو، مجھے بحفاظت میرے گھر پہنچا دو۔ حضور نے دو مسلمانوں کو بلایا، صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ جاؤ میری بیٹی کو بحفاظت اس کے گھر تک چھوڑ کے آ جاؤ۔ رحمت للعالمین جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو صحابہ کافرہ بیٹی کو گھر لے کے جا رہے ہیں۔ گھر پہنچی ہے، سامنے کافر بھائی کھڑا ہے، کہنے لگا بہن واپس چلی جا، مسلمانوں کے ہاں رات گزار کے آئی ہے۔ کہنے لگی خبردار، اسلام کی بے عزتی نہ کرنا، مخالفت نہ کرنا، اسلام کے لیے کوئی ایسی بات نہ کرنا۔ میں نے مازاغ البصر کی آنکھیں دیکھی ہیں، والضحیٰ کا چہرہ انور دیکھا ہے، علم نشرہ کے سینے مبارک کا دیدار کر کے آئی ہوں۔ او بھائی تجھے کیا پتا، یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر کی رحمت والی چادر سے پردہ کر کے آئی ہوں۔ آج تک کبھی ابا نے اتنی عزت نہ دی، کافر اماں نے اتنی عزت نہ دی، غیر مسلموں نے اتنی عزت نہ دی۔ تو میرا سگا ماں جایا بھائی ہے، غیر مسلم ہے، تو نے میری عزت کو نہ سمجھا، عورت کی عزت کو نہ سمجھا، خواتین کی عزت کو نہ سمجھا۔ اسلام کتنی عظمتوں والا مقام ہے، مذہب ہے، شان والا مذہب ہے، مقام والا مذہب ہے، جس میں بدن میں بھی پردہ کرایا جاتا ہے، بدن کو بھی عزت دی جاتی ہے، آنکھوں کو بھی عزت دی جاتی ہے،
ہے قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور مسلمانوں یہ اللہ کے قرآن کریم کی شان ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، علماء نے لکھا ہے ایک وقت میں تین کام فرمایا کرتی ہے۔ ایک ہاتھ سے حسنین کریمین کا جھولا جھلایا کرتی ہے، ایک ہاتھ سے مزدوری والی چکی چلایا کرتی ہے، زبان سے اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتی ہے۔ آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بچڑوں کی شہادت پہ بھی اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے۔ اور مسلمانوں آج تو بڑا فراوانی کا دور ہے، کھانے پینے کا دور ہے، عیش و عشرت کا دور ہے۔ آج مکھن کھا کے قرآن نہیں پڑھتے، مٹھائیاں کھا کے قرآن نہیں پڑھتے، عیش و عشرت استعمال کر کے قرآن نہیں پڑھتے۔ آؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کریم کے پڑھنے کا سلیقہ سیکھو۔ اور بچڑوں کی شہادت پہ بھی اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہے۔ آج مسجدوں میں قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، مدرسوں میں قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، دفتروں میں قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، گاڑیوں میں قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، اپنے دفتر میں اپنے علاقوں میں بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا بڑا آسان ہے۔ لیکن جاؤ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جنت کے پھول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرو۔ حسین نیزے کی نوک سامنے موجود ہے، 72 تن اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو گئے۔ جناب علی اصغر شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت عباس شہید ہو گئے، حضرت باقر شہید ہو گئے، ابو بکر بن علی شہید ہو گئے، 72 تن اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو گئے۔ حسین میدان کربلا میں نیزے کی نوک پہ بھی شہادت قریب ہے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ حسین نے ایسا قرآن پڑھا، ایسے قرآن کریم کی تلاوت کر کے دکھائی ہے، انسان تو انسان رہے، ملائکہ فرشتوں کی جماعت بھی حیران رہ گئی۔ اسی کو کہتا ہے کہ سرے نیزے پہ حضرت نے، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ بہن کہہ رہی ہے میں اسلام والوں کو دیکھ کے آئی ہوں، میں صحابہ کو دیکھ کے آئی ہوں، اور میرے سگے ماجائے بھائی کبھی تو نے میری اتنی عزت کی حفاظت نہیں کی، آبرو کی حفاظت نہیں کی جتنی کہ مسلمانوں نے کر کے دکھائی ہے۔ بہن بیان کر کیا ہوا؟ کہنے لگی اب امام الانبیاء کے فرمان کو اب سمجھیو، رحمت للعالمین کے فرمان کو اب سمجھیو، اور یہ قرآن والے ہیں، یہ صحابہ ہیں، میرے آقا نے اتنی سی بات ارشاد فرمائی تھی، اور دو مسلمانوں جاؤ، لمبا چوڑا لیکچر کوئی نہیں، تعلیم کوئی نہیں، جاؤ میری بیٹی کو باحفاظت چھوڑ کے آؤ، کافرہ بیٹی کو چھوڑ کے آؤ۔ رات بھی آئی، تنہائی بھی آئی، اندھیرا بھی آیا، بیابان جنگل بھی آیا، رب کائنات کی قسم ہے ان دونوں مسلمانوں نے، صحابہ نے، امام الانبیاء کے غلاموں نے، عاشق رسول نے، محبین رسول نے اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کی ہے اور میری بھی حفاظت کی ہے، آنکھ کے کناروں سے بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ بھائی کہنے لگا پھر اسلام قبول کیا کہ نہیں؟ کہنے لگی اکیلی جنت میں نہیں جاؤں گی، اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گی۔ اپنے کافر بھائی کو دربار رسالت میں لے کے آئی ہے، آکے عرض کرنے لگی میرے آقا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں اسلام کے خلاف لڑنے آئی تھی، میں قرآن کریم کی مخالفت میں آئی تھی، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں اسلام قبول کرتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔
اور سامنے کھڑی ہو کے صاحب قرآن کی ثناخوانی کر رہی ہے، اجازت مانگتی ہے، میرے آقا اگر مجھے اجازت دو میں آپ کی ثناخوانی کرنا چاہتی ہوں، چند نعتیہ کلمات پڑھنا چاہتی ہوں۔ سامنے کھڑی ہو کے عرض کرنے لگی میرے آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصفق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا، والعصر تیری زمانے کی قسم، علم نشرہ تیرے سینے کی قسم، والبلد تیرے وطن کی قسم، تیری رہنے کی جگہ کیا کہنا، براق تھکی جبرائیل رگے، جبرائیل بھی آگے جا نہ سکے، رب ادن حبیبی منی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، اور میرے آقا اور صاحب قرآن غلام حاضر ہے، ہماری غلامی قبول فرماؤ۔ چنانچہ ہندو کی بیٹی عرض کر رہی ہے استاد محترم میں نے چھپ کے اسلام قبول کیا تھا، آج میری آنکھ کھلی ہے، میں قاری قرآن بن گئی ہوں، میں حافظ قرآن بن گئی ہوں۔ استاد محترم نے فرمایا بیٹی کوئی بات نہیں، نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، پروردگار عالم قرآن کریم کا پڑھنا تیری برادری کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ چنانچہ ہندو کی بیٹی گھر آئی ہے، راستے میں بخار ہوا، زندگی ختم ہو گئی، دنیا کو جواب دے دیا، موت واقع ہو گئی۔ ہندوؤں نے اپنے مذہب کے مطابق جلانے کی کوشش کی ہے، 3 مرتبہ لکڑیاں جمع کی، کیمیکل ڈالا، پیٹرول ڈالا، گھی ڈالا، رب کائنات کی قسم ہے آگ اس بچی کے نزدیک نہیں آئی۔ ہندو لوگ بڑے پریشان ہیں، آج تک ہم نے بڑے بڑے ہندوؤں کو جلایا، بڑے بڑے پنڈتوں کو جلایا، بڑے بڑے غیر مسلموں کو جلایا، یہ معصوم سی بچی ہے، آگ نے اس کو چھوا کیوں نہیں، جلسایا کیوں نہیں، نزدیک کیوں نہیں آتی، جلایا کیوں نہیں۔ واقعہ علاقے میں مشہور ہو گیا، حضرت قاری صاحب وہاں تشریف لے آئے، آکے فرمایا چیلنج کر دیا، اور ہندوؤں غیر مسلموں تم نے 3 مرتبہ کوشش کی ہے، 1,00,000 مرتبہ کوشش کرو، ساری دنیا کی لکڑیاں جمع کرو، کیمیکل ڈالو، پیٹرول ڈالو، گھی ڈالو، رب کائنات کی قسم ہے آگ اس بچی کے نزدیک نہیں آئے گی۔ ہندو لوگ کہنے لگے اس میں کیا خاص بات موجود ہے؟ فرمایا یہ بیٹی مسلمان تھی، قرآن والوں کو دنیا کی آگ بھی نہیں جلاتی، جہنم کی آگ بھی ان کے نزدیک نہیں آتی۔ حضور نے فرما دیا جب قرآن والا قبر میں جاتا ہے، قبر آواز لگا کے کہتی ہے تیرے سینے میں اللہ کا قرآن موجود ہے، مجھے اللہ نے اجازت نہیں دی میں تیرے بدن کو کھاؤں، میں تیری ہڈیوں کو ختم کروں، میں تیرے خون کو پیوں، میں تیری حفاظت کروں گی۔ القرآن یشفع الى یوم المیزان، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ رمضان کا روزہ بھی، اللہ کا قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں جنت میں جانے کی سفارش کیا کرتا ہے۔ ہندو لوگ کہنے لگے قاری صاحب اور مولوی صاحب ہم تمہاری زبانی کلامی باتوں پہ یقین نہیں کرتے۔ میں سانو بھی آگے لوگ مولوی صاحب ایک کھان پین دے بہانے ہیں، یہ تم نے ایسی بہانے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ کون سی جنت کون سی دوزخ؟ ہندو لوگ کہنے لگے کوئی حجوج کوئی ثبوت پیش کرو، کوئی حجت پیش کرو۔ استاد محترم نے فرما دیا بیٹی بھی تمہاری ہے، گھر بھی تمہارا ہے، بستر بھی تمہارا ہے، اپنی معصوم بیٹی کا بستر کھول کے دیکھو، سرانے کے نیچے اللہ کا قرآن کریم موجود ہوگا۔
ہندوؤں نے اپنی معصوم بیٹی کا بستر کھول کے دیکھا، سرہانے کے نیچے اللہ کا قرآن موجود ہے، یقین ہو گیا یہ بچی مسلمان تھی، اس لیے قرآن کریم کی حافظہ تھی، قاریہ تھی، آگ نے اس کو جلایا نہیں، چھوا نہیں۔ ہندوؤں نے میٹنگ کی فیصلہ کیا، تمام کی تمام برادری جمع ہو گئی اور قاری صاحب کے پاس آ کے کہنے لگی، قاری صاحب قرآن کریم اتنے اعجاز والا کلام ہے، شان والا کلام ہے، مقام والا کلام ہے، بلندیوں والا کلام ہے، اتنا محفوظ کلام ہے، پڑھنے والے کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ہم تمام کے تمام نے ارادہ کر لیا، ہم نے فیصلہ کر لیا، ہم تمام کے تمام بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں وہی ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، مبارک ہو چناری کے مسلمانوں، دور کا نزدیک کا سفر کر کے آنے والوں، ماشاءاللہ محنت کرنے والوں، محبت کرنے والوں۔ میرے دل میں ایک بات کھٹک رہی ہے، علماء ناراض نہ ہو تو میں کہہ کے جاؤں گا، یہ بھائی فضل الرحمان صاحب جو ہے نا، یہ بغیر داڑھی کا مولوی ہے۔ ہوتے ہیں نا بغیر داڑھی کے مولوی، سارے داڑھیوں والے مولوی نہیں ہوتے، بغیر داڑھی کے مولوی بھی ہوتے ہیں۔ اور جس نے بھی قرآن سے محبت کی، پیار کیا، میں خوش آمدی نہیں ہوں، میرا ابا جی بھی خوش آمدی نہیں تھا، ہم خوش آمد کرنے والے نہیں، ہم سچی بات کرنے والے ہیں، ہم سچی محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارا تعلق اسلام سے ہے، جو قرآن سے محبت کرے گا وہ ہمارا ہے، جو اسلام سے محبت کرے گا وہ ہمارا ہے، جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ ہمارا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے۔ الحب للہ والبغض للہ۔ ہمارا تعلق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ہے، پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مسلمان ہیں، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق ہے، کسی بھی آپ کے ادارے سے تعلق ہے، آخر مسلمان تو ہیں، اسلام کو اپنا مضبوط رکھو، یہ وہ کلمہ ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے جب دنیا میں آنکھ کھولی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے موجود تھا اور لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہر طرف لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آواز آئے گی تو پھر ختم کروں گا، ایسے ختم نہیں کروں گا، سب پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور نے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، ایمان کو تر و تازہ کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا میرے آقا کیسے؟ فرمایا جھوٹ بولنے سے، کوئی بھی گناہ دل میں آنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، پڑھا کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج ملک پاکستان میں رہتے ہو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، کیوں؟ ہم چارانے کے بدلے بیچ دیتے ہیں، چارانے کے بدلے نہ بیچا کرو، پیسہ کتنی بھی کماؤ یہی رہ جانے والا ہے، ادھر موت تو آگے دیکھیں، گھر والے یہ کپڑے بھی اتار لیں گے، کفن کی جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری کوئی نہیں، کتنا بھی پیسہ کماؤ موبائل بھی چھین لیں گے، موبائل بھی ساتھ نہیں جانے دیں گے، کپڑے بھی، زیور بھی، کوئی شاید ہمارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ اس لیے اللہ والا کہتا ہے باغ آ جا رہا ہے رات پہ آجا اپنی زندگی اپنا لے، قرآن کریم سے محبت کرنے والا بن جا۔ کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور دنیا کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ حضور نے فرمایا قبر میں اللہ کا قرآن کام آئے گا۔ کبھی قبرستان کا چکر لگایا کرو، صدروں کی قبریں لاوارث پڑی ہیں، وزیروں کی قبریں لاوارث پڑی ہیں، پٹواریوں کی قبریں لاوارث پڑی ہیں، کوئی بھی کام نہیں آتا۔ اس لیے کہتا ہے کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کہے ذرا سنبھل کے چل۔ خواجہ ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ کی قبر ہے، گر گئی ہے، مسمار ہو گئی، بادشاہ کا دنیا سے نام و نشان ختم ہو گیا، جوان قبرستان میں آیا کھڑا ہے، بادشاہ زبان حال سے کہتا ہے علم کے شف رکھنے والے لوگ تھے، بادشاہ کہتا ہے او جوان قبرستان کا چکر لگانے والے قبرستان میں دیکھ لیں، ان جوانوں کی بھی قبریں موجود ہیں جو کہتے تھے کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کریں گے، عید کے بعد توبہ کریں گے، شب برات
हालात में तौबा करेंगे, जिंदगी ने वफा न की, आज वो कब्रों में अल्लाह के मेहमान बने पड़े हैं। बादशाह कहता है देख ले मेरी हुकूमत खत्म हो गई, कल पुलिस इस्तकबाल करती थी, फौज इस्तकबाल करती थी, जमात इस्तकबाल करते थे, लोग वाह किया करते थे, बड़े नारे लगाए जाते थे, मेरे अंदर बड़ा गुरूर आ गया था, बड़ा तकब्बुर आ गया था, मैं नमाजों से दूर हो गया, मैं कुरान करीम की तिलावत से दूर हो गया, मैं दीन इस्लाम से दूर हो गया, मैं इमामुल अंबिया की गुलामी से दूर हो गया, और हाल ये बन गया था कि गुरूर था नमो थी, हटो बचो की थी सदा, पर आज तुमसे क्या कहूँ खबर कभी पता नहीं। और देख ले बाबा करने वाले काम ना आए, पुलिस काम ना आई, फौज काम ना आई, जमात काम ना आई, इस्तेदार काम ना आया, हुकूमत काम ना आई, मेरी कब्र पे चक्कर लगाने वाला कोई नहीं, मुझे ईसाले सवाब करने वाला कोई नहीं, मेरी कब्र को संभालने वाला कोई नहीं, पर आज तुमसे क्या कहूँ लहद कभी पता नहीं। हुजूर ने फरमाया अल्लाह का कुरान कब्र में काम आएगा। मुबारक हो कुरान वालों। इसलिए बातें अर्ज कर रहा हूँ ताकि हमें कुरान से मोहब्बत हो जाए, खुद कुरान पढ़ना शुरू करो। एक एक आयत मुबारक पढ़ोगे, मौत आ गई तो कुरान के तालिब इल्म बन के दुनिया से जाओगे। कुरान का जो तालिब इल्म होता है ना, कुरान का तालिब जिसे कहते हैं, उसके ये हमारे तुलबा हम तो यूं ही समझते हैं ना, अल्लाह ने इनका नूरानी चेहरा पता क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है कि फरिश्ते इनके पाँव के नीचे पर बिछाते हैं। क्या तो सुभान अल्लाह। और वालिदैन को मुबारक हो जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम के लिए मखसूस किया। अंबिया जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह आदम अलैहिस्सलाम आज हजरात में दस्तारबंदी की, कल अंबिया उनकी दस्तारबंदी करेंगे, अल्लाह पाक उनकी दस्तारबंदी करेंगे। कैसी दस्तारबंदी? फज़ाइल अमाल में भी हदीस है, उलमा तुलबा से आप पूछ लें, पढ़ लें। कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। लेकिन कुछ लोग मजे से नूरी मिंबर पे बैठे होंगे, नूरी ताज पहन के बैठे होंगे। अल्लाह ने दस्तारबंदी की है। किन की? कुरान वालों की जो की उनके माँ बाप की, वालिदैन की अल्लाह ने दस्तारबंदी की है। इसलिए हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होने वाला होता है ना कि डॉक्टर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, फलां बनाएंगे, दुनियादार बनाएंगे, और बनाए, मैं मना नहीं करता, लेकिन कुरान के बगैर गुजारा कोई नहीं। दिल में पहले आरज़ू किया करें, ठीक है बाद में डॉक्टर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, सब कुछ बनेगा, लेकिन हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया भी बनेगा। वमिन ज़ुर्रियती रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया, और क़ारी कुरान भी बनाए, हाफ़िज़ कुरान बनाए। बड़े बड़े लोग माशाअल्लाह, बड़े बड़े महकमों में हुफ़ाज़ किराम मौजूद हैं। अल्लाह ने उनको कुरान का कारी भी बनाया और दुनिया का काम भी कर रहे हैं, और उलमा से बढ़ के भी काम कर रहे हैं। उलमा महसूस ना करें तो ऐसे महकमे में रह के भी कुरान करीम से मोहब्बत करना, अकीदा मजबूत होना। इसलिए अपने बच्चों को, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे हाफिज़ साहब अलिफ लाम मीम से पढ़ना शुरू कर दे, जन्नत के दर्जात पे चढ़ना शुरू कर दे, जहां वन्नास आ जाए वहां तक की सारी जन्नत तेरी है। क्या दो सुभान अल्लाह। जन्नत चाहिए कि नहीं? जन्नत के लिए आए हो ना? जन्नत अल्लाह से मांगने से मिलेगी, मेहनत करने से मिलेगी, प्लेट में रख के नहीं मिलेगी। साहबा ने चमड़े उजड़वाए हैं, साहबा ने पसलियां तोड़वाई हैं, कुरान वाले भी थे। हुजूर ने फरमा दिया रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। लेकिन कुरान में मैं कहा करता हूँ कि कुरान वालों मुबारक हो, कितने दर्जात मिलेंगे? हुफ़ाज़ किराम उलमा जानते हैं 6666 आयतें, 6666 आयतें। दर्जे भी अल्लाह पाक कितने देंगे? अल्लाह पाक फरमाएंगे कुरान वाले नमाज के बदले जन्नत, रोजे के बदले जन्नत, हज के बदले जन्नत, तो बड़ी जन्नत तूने कमाई। लेकिन आजा, कुछ लोग तुझसे मोहब्बत करते थे हाफिज़ साहब, कुरान वाले जब तेरी दस्तारबंदी हुई तब भी तेरी मोहब्बत में आए थे। कुरान वाले तेरा अदब करते थे, मुआमलत भी करते थे, तोहफे तोहफ़े भी दिए थे, सिर्फ कुरान की वजह से, और कोई मकसद न था। आज वो किसी वजह से जहन्नुम में चले गए। आज उनका हाथ पकड़ के बिला हिसाब और किताब जन्नत में ले जा। कुछ कहते हैं कि 10, कुछ कहते हैं 70। एक हदीस मुबारक मेरी नजर से ये भी गुजरी कि अगर
محبت کرنے والے خدمت کرنے والوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کیوں نہ ہو. اللہ پاک فرمائیں گے حافظ صاحب قاری صاحب سب کو پکڑ کے اللہ نے شفاعت کا موقع دیا, سب کو پکڑ کے بلا حساب و کتاب جنت میں لے جانا. اس لیے قرآن سے محبت کیا کریں. آخری بات عرض کر دوں, جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے دنیا میں آنکھ کھولی اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے موجود تھا, لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تمام حضرات پڑھ لیں گے, آخری باتیں عرض کر رہا ہوں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں, تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. اب تو رہے بس آدم آخر ورد زبان اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ. میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی, زندگی باقی تو ملاقات باقی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ذکر بہت لمبا ہے, بھائی فضل الرحمان صاحب کی فرمائش تھی کہ چلو 2-4 منٹ میں بس مختصر سے ٹائم میں تھوڑا سا ذکر بھی الحمدللہ ہو گیا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک اس مدرسے کو تا قیامت آباد فرمائے, اس مسجد کو ہر مدرسے کو تا قیامت آباد فرمائے. اللہ پاک قاری صاحب اور حضرات کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.